دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں، اخلاق لازم ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ نماز کے 10 فائدے۔ نمبر 1، چہرے کی نورانیت۔ نمبر 2، دل کا نور۔ نمبر 3، جسم کی راحت۔ نمبر 4، قبر میں ساتھی۔ نمبر 5، نزول رحمت کا ذریعہ۔ نمبر 6، جنت کی چابی۔ نمبر 7، میزان حساب کا وزن۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ نمبر 9، جنت کی قیمت۔ نمبر 10، آگ سے بچنے کا ذریعہ۔ جسے میرا رب چاہے وہ جس کو چاہے رنگ لگا دے، تو امید رہے مایوسی گناہ ہے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ انسان کی اصل قیمت کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ الرحمن، وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ 2 ٹکے کا انسان، ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کرے اور درگزر کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ غلطی ہونے پر چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کا زیادہ شکر گزار ہے وہی لوگوں کا بھی زیادہ شکر گزار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ظالم پر بد دعا کرتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ سنہری بات، اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ رزق دینے والا اللہ ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی بدل جاتی ہے۔ زندگی میں 2 شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، وہ جس کی دعا تیرے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹا دیتی ہے وہ تیری ماں ہے،
تمہاری ماں، تم سو رہے ہوتے ہو وہ جاگ رہا ہوتا ہے، تمہارے کل کو سنوارنے کے لیے تمہارا باپ۔ عورت ماں ہو تو احترام کیجیے، بیوی ہو تو عزت دیجیے، بہن ہو تو شفقت کیجیے، اور اگر بیٹی ہو تو فخر کیجیے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ غرور پھر کس بات کا، قبرستان چلے جاؤ اور دیکھ آؤ کہاں پڑا ہے عورت کا حسن اور مرد کی جوانی۔ اللہ پر یقین، اللہ بہتر کرے گا، لیکن اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو وہ بہترین کرے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ کسی کے برے وقت پر کبھی نہ ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ نصیب کے ہاتھوں ٹوٹی ہوئی بیٹیوں پر کوئی ترس نہیں کھاتا، انہیں اپنے حصے کی جنگ خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ دولت کی وجہ سے کئی عورتیں غلط گھروں میں چلی گئی اور خوبصورتی کی وجہ سے کئی مردوں نے غلط عورت سے شادی کر لی۔ صبر کا امتحان، ہر چیز کا نعم البدل نہیں ہوتا، ہر کمی پوری نہیں ہوتی، ہر تصویر پھر سے مکمل نہیں ہوتی، ہر ایک کی جگہ نہیں بھرتی، کیونکہ کچھ امتحان صبر اور صرف صبر کے ہوتے ہیں۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدے نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا، تو واقعی کیجیے گا۔ کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ مسلسل دعائیں اللہ سے کن کے لوا ہی دیتی ہیں، کیونکہ اللہ کو مان رکھنا آتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ کیا ہے، اور میرا جواب فقط اتنا ہے کہ مجھے اپنے رب پر بہت یقین ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں یعنی نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ میں ماڈرن لڑکی ہوں تبھی تو پردہ کرتی ہوں، زمانہ جاہلیت سے ہوتی تو بے حیا ہوتی۔ انسان کو پل کی خبر نہیں ہوتی اور وہ سالوں پر محیط منصوبے تشکیل دے لیتا ہے۔ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، بے قصور پر الزام لگانا مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں کہ جس کو اللہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر دیتا ہے۔ اچھے وقت کی 5 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا،
نمبر 2 جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ نمبر 3 جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے۔ نمبر 4 چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ نمبر 5 جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ روٹی جب گر جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اس سے گرد و غبار دور کرے اور اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ نے ہمیں پلیٹ چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ بدنصیب بیوی کی 3 نشانیاں۔ نمبر 1 پیٹھ پیچھے اپنے شوہر اور خاندان کی برائی کرنے والی۔ نمبر 2 شوہر کی اہمیت کم دینا اور اپنی بات منوانے والی۔ نمبر 3 بدزبان جو بات بات پر شوہر سے الجھے اور ہر بات میں نقص نکالنے والی۔ لوٹ آیا ہوں پھر سے اپنی اسی قیدی تنہائی میں، لے گیا تھا کوئی اپنی محفلوں کا لالچ دے کر۔ 3 رشتے کبھی نہ توڑو۔ نمبر 1 اللہ سے، نمبر 2 ماں سے، نمبر 3 باپ سے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے۔ جزاک اللہ۔